خلا کی کیا شرعی صیغت ہے؟ خلا اسلام کے اندر کیا اس کا مقام ہے؟ یہ اس کی اجازت ہے یا؟ دیکھیں محترم عبد المنان بھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے جی ٹھیک ہے. اب یہ ایک فائدہ بھی ہے، اگر عورتوں کو طلاق کا حق دیا ہوتا تو میرا سیدھے روز ہی کاروبار ہوئی ہے تو ہم کا پتہ نہیں کب تک کیا کیا ہو جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، مرد صبر والا ہوتا ہے، ضبط کرتا ہے. لیکن کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ مرد نہ گھر بسا رہا ہوتا ہے اور نہ ہی طلاق دے رہا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے. تو اب عورت پھر کیا کرے بیچاری، وہ بہت تنگ ہے، پریشان ہے، نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے. اور ایسا ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا. تو ایسی حالت میں اسلام نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ پھر وہ خلع کا دعویٰ دائر کر دے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ ہی قاضی تھے، آپ ہی منصف تھے، آپ ہی عادل تھے، آپ ہی فیصلے کرتے تھے ٹھیک ہے. آپ ہی وہاں پر آپ کے پاس آتے تھے عورتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خلع بھی دی ہے ٹھیک ہے. مشہور واقعہ ہے، باغ واپس کر کے ان کو کہا بھی آپ خلع لے لیں، یعنی ان کو نکاح فسخ فرما دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر خلع جائز ہے. اور آج کل اس کی جگہ پر عدالتیں، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے جا سکتے ہیں. اگر کوئی عورت واقعتاً ایسی صورتحال میں پھنس گئی ہے کہ وہ نہ گھر بسا رہا ہے، اس کا خامد نہ طلاق دے رہا ہے اور یہ مجبور ہے، تو یہ عدالت میں جائے، جا کے خلع کا دعویٰ دائر کرے. اب عدالت کا جو جج ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے. اب ہوتا ہے کہ یہاں پر اس قانون کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے. اب وہ جو ہوتے ہیں سمن پہنچانے والے اور وکیل، یہ سارے مل ملا کے نا باروں بار خامد کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا اور باروں بار عدالتیں جناب خلع دے دیتی. نہیں، دونوں میاں بیوی کو بلائیں، ان دونوں کی بات سنیں، ان کی بات سن کے کوشش کریں ان کے اندر پیچ اپ کروانے کی. بہت سارے سمجھدار جج ایسا کرتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ایک جج کی، اس نے بچی کو اور بچے کو بھیج دیا کہ جاؤ مہینہ کٹھے رہو پھر آنا میرے پاس. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. تو اگر جج دیکھتا ہے کہ واقعی یہ خلع ہونا چاہیے اور پھر وہ خلع کی ڈگری جاری کر دیتا ہے تو اس سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر دو مسئلے یاد رکھنے ہیں. طلاق ایک الگ چیز ہے، خلع سے طلاق نہیں ہوتی. خلع سے طلاق نہیں ہوتی. خلع سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح ختم ہوتا ہے، نکاح فسخ ہوتا ہے. تو وہ نکاح فسخ ہو گیا ہے، اب یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے ٹھیک ہے. اب یہ عدت گزار کے بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے. اس میں یہ بھی آپشن موجود ہے، اگر یہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہے نا تو دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں. خلع کے بعد یہ آپشن موجود ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں دوبارہ صلح کا چانس بنتا ہے، چونکہ طلاق نہیں ہوئی، نکاح فسخ ہوا ہے نا، تو یہ دوبارہ نکاح کریں گے، دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے. یعنی یہ وہ نکاح کرنے والی دوبارہ شرط نہیں ہے کہ درمیان میں کسی اور کا ہاں نہیں، وہ نہیں طلاق، چونکہ یہ طلاق نہیں ہے نا. خلع کی عدت کیا ہے؟ ہاں خلع کی عدت یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ لوگ اس کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں، پتہ نہیں ہے لوگوں کو نا. اور عدت کے بارے میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑا یہ کنفیوژن ہے. یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین تک پہنچائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ناظرین تک ایسی باتیں پہنچائیں کہ جو اسلام کی خیر کی باتیں ہیں. خلع کی عدت ہے ایک حیض. جب عورت کو ایک بار مینسز آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. اگر عورت حاملہ ہے، اگر عورت پھر نہیں، پھر اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. کسی بھی صورت میں بیوہ ہو جائے عورت، طلاق ہو جائے، خلع ہو جائے، کسی بھی صورت میں اگر عورت حاملہ ہے نا تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل. جب بچہ بچی پیدا ہوگا تو اس کے بعد آگے شادی کر سکتی ہے. اور خلع کی عدت اگر حاملہ نہیں ہے عورت تو وہ ایک حیض ہے. ایک بار وہ سرکل منتھلی جو آتا ہے وہ آ گیا ہے، یعنی ایک مہینہ آپ کہہ لیں، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، وہ منتھلی سرکل آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ آگے نکاح کر سکتی ہے. ہاں پہلے خامد کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے دوبارہ تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کی بھی ضرورت ہے نہیں. کل خلع ہوا ہے نا تو درمیان میں رشتہ دار پڑ گئے اور پھر یہ صلح کروا دیتے ہیں تو کہتے ہیں صلح کرو بھائی، تو 2 دن بعد وہ دونوں آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی رسم بات نہیں. لیکن جب اس نے اپنے پہلے خامد کے علاوہ کسی اور خامد کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کے لیے پھر ایک بار منتھلی سرکل کا آنا لازمی ہے، وہ خود عدت ہے. طلاق جو ہے ہاں اس میں ایک میں وہ جو عدت کے بارے میں بات بتانے لگا تھا، ایک بڑی اہم بات ہے. آج کل چونکہ نا عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو ورکنگ ویمن ہے، یعنی مختلف جابز کرتی ہیں، اسکولز میں پڑھاتی ہیں، کالجز میں پڑھاتی ہیں، یونیورسٹیز میں، ہاسپٹلز میں اور بہت جگہوں پر جابز کر رہی ہیں، ورکنگ وومن بڑھتی جا رہی ہیں نا. تو اب یہاں پر ایک مسئلہ بڑا اہم پیدا ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی کسی عورت کو، اب وہ کہتی عدت ہے میری، یا خلع لے لیا وہ کہتی عدت. اب ان کو چھٹی نہیں دے رہے ہوتے ادھر سے ادارے والے، اب تمہیں 3 مہینے چھٹیاں دیں، 1 مہینے چھٹیاں دیں. اب وہ پریشان ہوتی جی ہم عدت کیسے گزاریں.
ہم نے تو گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو عدت بیوہ کی جو ہوتی ہے نا یہ اور ہے. یہ جو گھر سے باہر نہ نکلنے کی پابندی ہے نا یہ کس کے لیے ہے؟ بیوہ کے لیے. کیونکہ بیوہ کی عدت جو ہے نا یہ کس لیے ہے؟ یہ بیوہ کی عدت اس لیے ہے کہ سوگ کے لیے. یہ عدت برائے سوگ. اس کا خامد فوت ہوا ہے, اس کے لیے وہ سوگ میں ہے, 4 ماہ 10 دن اس نے سوگ کرنا ہے, اس لیے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, زیب و زینت نہیں اختیار کر سکتی, اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی, سرخی پاؤڈر نہیں لگا سکتی. یہ بیوہ کے لیے. ہاں طلاق یافتہ جو عورت ہے اس پر یہ پابندی نہیں ہے عدت کے اندر. اس کی عدت ہے برائے استبراء رحم. وہ اس عدت کے دوران گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے, جاب بھی کر سکتی ہے, اور صرف شادی نہیں کر سکتی, صرف نکاح نہیں کر سکتی. ایسی خلا یافتہ جو عورت ہے مختلعہ وہ بھی نکاح نہیں کر سکتی آگے. ہاں جاب کر سکتی ہے, اسکول جا سکتی ہے, کسی اور کام کے لیے جو ضروری جو بھی شریعت کی حدود کے اندر رہتی ہے. نہیں میں نے باہر نکلی پھرے, شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اس کی مجبوری ہے وہ اس کے اندر وہ جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.